بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ، یہ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے اردو کا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم سبق نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ جو کہ عبدالحلیم شرر کا تحریر کردہ تھا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اس سبق کی بلند خوانی جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اگر ہم ربط ماقبل کی بات کریں تو وسط ایشیا کے رہنے والے دریائے اٹک کے کنارے ایک مشرقی کنارے سے جو ہے وہ ہندوستان میں داخل ہوتے تھے، اور ہریالی وغیرہ تھی اس علاقے میں، اور ایک مویشی کے حوالے سے یہ کہانی تھی کہ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، ایک جو چرانے والا تھا، مویشی چرانے والا، اور کہ کہیں مسلمانوں کی جو فوج ہے اور اس کے سپاہی ہیں وہ اس کے مویشی چھین کر جو ہے وہ نہ لے جائیں۔ تو اسی حوالے سے یہ سبق تھا، تو ابھی تک ہم نے یہی پڑھا تھا۔ آگے اب ہم اس سبق کی اور بلند خوانی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آگے کہہ رہے ہیں، عین اسی حال میں شمال کی طرف سے ایک فوج نمایاں ہوتی ہے۔ یہ فوج اس تیزی سے بڑھتی چلی جاتی ہے کہ جس زمین میں یہ ہمیں ملی ہے یا تو ابھی آسمان کے افق شمالی سے ملی ہوئی تھی یا عین وسط صحرا میں آ گئی۔ سواروں کی وضع اور ان کے ہاتھ پاؤں کی بناوٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ صورتیں جس سرزمین پر سیر کر رہی ہیں وہی کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی حال میں کہہ رہے ہیں کہ شمال کی طرف سے ایک فوج جو ہے نا وہ دکھائی دے رہی ہے آتی ہوئی، اور اب ان کے جو اعضاء ہیں، جو ان کے خد و خال ہیں، جسمانی اعضاء، وضع کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ، اور اس سے یہ جو ہے وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ صورتیں جس سرزمین پر سیر کر رہی ہیں یہ وہاں کی نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، وہیں کی خاک سے ان کے پتلے نہیں بنے ہوئے، مطلب کہ یہ اس سرزمین سے تعلق نہیں رکھتے جہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں۔ سرخ و سفید چہرے ہیں ان کے، اس کے علاوہ چوڑے سینے، بڑے بڑے مہیب ہاتھ پاؤں، مہیب کہتے ہیں بھیانک کو، لمبی داڑیاں ہیں، تیز آنکھیں جن سے غصے کے وقت شعلے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو خاص ہندوستان کے باشندوں سے ان کو جدا کر رہی ہیں۔ مطلب کہ یہ جو خد و خال ہے، جسمانی خد و خال، ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی اور جگہ کے رہنے والے ہیں، کیونکہ ان کی جسم کی جو حیت ہے وہ اس علاقے سے معلوم نہیں ہوتی۔ پھر کہہ رہے ہیں یہ سوار شمار میں، مطلب کہ گنتی میں 600 سے زیادہ نہ ہوں گے، اور ان کا سردار جو ایک خسرو کہتے ہیں خوبصورت، اور نو عمر کہتے ہیں مطلب جس کی عمر زیادہ نہ ہو، کم عمر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کا سردار جو ہے وہ ایک خسرو اور نو عمر شخص ہے، شجاعت اور جوانی کے جوش میں بھرا ہوا سواروں کے آگے آگے جا رہا ہے، مطلب کہ وہ اپنے تمام کے تمام سواروں کو لیڈ کر رہا ہے، اور وہ جو سردار ہے وہ ان سواروں کو لیڈ کرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان سب کا سپاہی سالار ہے، اور معمولی سپاہی جو ہیں وہ بھی اپنے افسر کا کیا کر رہے ہیں، حکم مان رہے ہیں۔ مگر اس نوجوان کے پیچھے جس وجہ سے جا رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تابع فرمان ہونے کے باوجود اس وقت اس کا ادب بھی بہت کچھ ان کے دلوں میں موجود ہے۔ تابع فرمان کا مطلب ہوتا ہے ماتحت، فرمان حکم کو کہا جاتا ہے، تابع مطلب ماتحت ہونا۔ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایک خالی یہ کسی حکم کے تحت اس کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، اپنے سپاہی سالار کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ یہ دل سے بھی اس سپاہی سالار نے اپنے جوانوں کے اندر ایسی محبت ان کے اندر پیدا کی ہے اپنی، کہ وہ اس کے لیے اپنا تن من سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ آگے دیکھیے پھر کہہ رہے اس قدیم زمانے میں یہ ضابطہ اور یہ انتظام کہاں، مطلب کہ اس زمانے کے اندر اور ایسی چیزیں یہ سب کہاں ہوتی تھیں، مگر صرف نوجوان کے رعب و داو نے سواروں کو اس قدر باضابطہ بنا دیا ہے کہ اور کسی طرح ممکن ہی نہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ نوجوان کا جو رعب و ادب ہے، مطلب کہ جو اس کی جو آرڈرز ہیں، جس چیزوں کا وہ حکم دیتا ہوگا، تو سواروں کو اس نے اس قدر باضابطہ بنا دیا کہ وہ کسی اور ممکن ہی نہیں تھا، مطلب کہ وہ اتنے ڈسپلن کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور طریقے سے ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر کہہ رہے ہیں چلتے چلتے نوجوان نے بآواز بلند پکارا، یحییٰ یحییٰ۔ ایک قد آور شخص
جو سب سواروں کے ساتھ جا رہا تھا آگے بڑھا اور ادب سے سلام کر کے خاموش ہو گیا۔ نوجوان، تم ان راستوں سے واقف ہو؟ یہی راستہ ہے نا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یحییٰ ہے یہ راستہ بتانے والا ہے، جو کہ ان کو راستہ بتائے گا کہ بھئی یہ جگہ تھی یا کون سی جگہ ہے یا ہمیں کس جگہ کے اوپر چلنا ہے۔ یحییٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور یہی راستہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھاگ کے اسی راستے سے گیا ہے۔ آپ کے علم میں تو ہے نا کہ یہ کس کے پیچھے جو ہے وہ آئے تھے اور کس کو تلاش کرتے ہوئے یہ اس جگہ کے اوپر آئے تھے، اور اس حوالے سے یہ تحریر ہے لکھی ہوئی۔ تو نوجوان پھر کہتا ہے ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں ہے، مگر کہیں ہو ہماری تلواروں سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں۔ اب یحییٰ جو ہے وہ اپنے سپاہ سالار سے کہہ رہا ہے کہ راستہ تو یہی رکھتا ہے مجھے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی اور راستے سے بھاگ نہیں سکتا، وہ گیا ہوگا تو اسی راستے سے بھاگا ہوگا۔ پھر اس پہ نوجوان کہتا ہے ابھی تک تو کہیں پتہ نہیں ہے، مگر کہاں ہوگا، جہاں بھی ہوگا ہماری تلواروں سے بھاگ کے کہاں جائے گا۔ مطلب کہ اپنے اوپر اتنا ان کو اعتماد ہے کہ ہم اگر اس کی تلاش میں نکلے ہوئے تو وہ کہیں نہیں جا سکتا ہمیں چھوڑ کر، یا ہمیں بیوقوف بنا کر، یا ہمیں فراموش کر کے کہیں جا کے چھپ جائے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو جہاں بھی کہیں ہوگا ہم اس کو تلاش ضرور کر لیں گے۔ یحییٰ پھر کہتے ہیں یہ تلواریں ہمیشہ عرصہ کارزار میں اپنے جوہر دکھاتی رہی اور دنیا کو کفر و شرک سے انہیں آبدار تلواروں نے پاک صاف کیا۔ یحییٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ عرصہ کارزار کہتے ہیں میدان جنگ، اور آبدار کہا جاتا ہے جو چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی جو تلواریں ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ تلواریں جو ہیں جو ہمارے پاس ہیں یہ میدان جنگ میں خوب چلی ہیں، انہوں نے خوب اپنے جوہر دکھائے ہیں، اور دنیا کو انہوں نے اسلام کے جو جھنڈے تھے ان سے انہوں نے دنیا کو آراستہ کیا ہے، اسلام کو خوب پھیلایا ہے دنیا میں، اور انہی چمکتی ہوئی تلواروں نے جو کفر اور شرک تھا اس کو ختم کیا ہے، اور اسلام کے جو روشنی تھی، نور تھا، اس کو پھیلایا ہے۔ نوجوان کہتا ہے مگر ابھی ہندوستان باقی ہے۔ پھر یحییٰ کہتا ہے اس کو خدا نے ہمارے سلطان اور آپ کی ذات پر منحصر رکھا ہے۔ اب یحییٰ جو ہے وہ اپنے سپاہ سالار کو کہہ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ باقی تو ہے، مگر خدا نے ہمارا سلطان جو ان کے بادشاہ ہے اور آپ کی ذات پر منحصر رکھا ہوا ہے۔ منحصر کا مطلب ہے بھروسہ، یہاں پر اس سے مراد ہوگا کہ مطلب کہ اب آپ کے اوپر ہے سارا کا سارا دار و مدار کہ اب آپ جو ہے وہ ہندوستان کو بھی فتح کریں اور یہاں پر بھی اسلام کے جھنڈے جو ہے وہ ڈالیں۔ اور پھر کہہ رہا ہے آگے اب وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بلند حوصلگی اس ملک میں بھی فتح و نصرت کے ساتھ اسلام کے جھنڈے اڑائیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ اس خطے زمین پر پھیلے۔ پھر جو سپہ سالار ہے وہ کہتا ہے محمد بن قاسم کے بعد سے ہاں پھر تو ادھر کا رخ کرنے کی جرت ہی نہیں ہے۔ پتہ کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ آخری دفعہ یہاں پر آیا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کی یہاں پر رخ کرنے کی جو ہے وہ جرت ہی نہیں ہو سکی، مطلب کہ اس طرف کی دوبارہ سے پھر آیا ہی نہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا اس سبق کے حوالے سے لیکچر۔ امید ہے کہ آپ سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔